السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے بات کریں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت کا ہے، معاشی معاملات، مہنگائی کے جو معاملات ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے جو ایک ہمیں تعاون ریکوائرڈ ہے یا جو ہمیں سپورٹ ریکوائرڈ ہے، اس کو لے کر بھی جو سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے معاشی معاملات کے اندر، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ IMF کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوگا، کس کروٹ بیٹھے گا، بات آگے جائے گی نہیں جائے گی، کس طریقے سے وہ جو سارا معاملہ ہے وہ جو ایک ڈیڈ لاک سا دکھائی دے رہا تھا وہ ختم ہوگا، تو اس کو لے کر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے جو ہے کوشش کی گئی، اور انہوں نے آج اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا ہے کہ ان کی بات ہوئی ہے MD IMF سے، اور ٹیم جو ہے وہ 2-3 روز کے اندر اگلے پاکستان آئے گی، اور یہ جو معاملہ ہے یہ بہتری کی طرف جائے گا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے IMF کی جو MD ہیں ان کو کہ پاکستان جو بھی شرائط ہیں وہ ساری پوری کرے گا۔ IMF کے ساتھ ڈیل کے اندر جو بھی معاملات ہیں وہ ساری چیزوں پر ہم پورا عزم رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہم اپنے معاہدے کو پورا کریں گے۔ تو کچھ تھوڑا سا اس ایشو پر بھی بات کریں گے، اس وقت جو معاشی معاملات ہیں وہ کس طریقے سے سنبھالے جا سکتے ہیں، کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ایٹ دی اسٹارٹ آف دا پروگرام اس پر بھی بات کریں، کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ بھی تنقید اگر کوئی کر رہی ہے حکومت پر بڑھ چڑھ کر، تو سب سے زیادہ یہی تنقید ہے کہ معاشی معاملات نہیں سنبھالے جا رہے اس حکومت سے۔ چودھری پرویز الہی نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ صرف اور صرف بدتری کی طرف جا رہی ہے۔ تو تھوڑا سا اس پر بات کریں گے کہ کیا یہ معاملات اتنے ہی سمپل ہوتے ہیں معیشت کے کہ 2-3-4-5 مہینے کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ساری ذمہ داری ہے، کیا واقعی ان سے نہیں معاملات جو ہیں وہ سنبھالے جا رہے یا معاملہ کچھ اور بھی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم بات کریں گے پنجاب کی صورتحال کے اوپر بھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک سیاسی ڈیڈ لاک ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اب ایسا لگتا ہے کہ شاید چودھری پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی کوئی ڈفرنس جو ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہو گیا ہے اس ایشو کے اندر۔ تو اس پر بھی بات کریں گے، جو مہمان شخصیات موجود ہیں تعارف کروا کے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں طارق چودھری صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ جمعیت علماء اسلام سے سینئر سیاستدان ہیں حافظ حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے چودھری جعفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر نوشین حامد جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ ان کا بھی ان کے وقت کے لیے۔ میں چودھری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں۔ طارق چودھری صاحب، سر اس وقت جو ساری صورتحال ہے، معیشت ایک چیلنج ہے، مہنگائی کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، IMF کو ڈیل کرنا وہ بھی ایک چیلنج ہے، یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن یہ جو تنقید ہو رہی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب نے آج بھی کہا جی کہ ان سے تو کچھ سنبھل نہیں رہا، انہوں نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے یہ سب تباہ کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ایک تو چودھری صاحب جس صوبے میں حکومت کر رہے ہیں اس صوبے میں پچھلے 5 سال سے تقریباً 4.25 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے ان کی وزارت اعلیٰ بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کا تسلسل ہے، اور بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کے بارے میں ان کی اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور بزدار صاحب کی اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو سرپرست اعلیٰ تھے، جو لوگ ایلیمنٹس تھے پاکستان میں، وہ کیسے کیسے انکشافات کر چکے ہیں اور کیسے کیسی باتیں بتائی جا چکی ہیں، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ وہ تو پرویز الہی صاحب نے کل خود بھی کہا ہے، بزدار صاحب سے اگر معاملات سنبھال لیے جاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو پرویز الہی صاحب کو تو اپنی ہی سابقہ حکومت یا اپنی ہی جو پریویس چیف منسٹر تھے اس کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ پھر دوسرا صوبہ جہاں ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا، وہاں تقریباً 10 سال سے ان کی حکومت، اور 10 سال کی حکومت کے بعد حالت یہ ہے کہ وہاں آپ پڑھتے ہیں کہ جانوروں کے کھانے کے لیے، چڑیا کے گھر میں کھانے کے لیے بھی چندہ اکٹھا کرنا پڑ رہا ہے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، یونیورسٹیاں جو ہیں باہر بورڈ لگا رہی ہیں کہ جس بچے نے پڑھنا ہے وہ اپنے چندہ بندہ اکٹھا کرے اور پڑھے، اور صوبے میں ابتری کی جو حالت ہے سب کے سامنے ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو بھی ہے، وہاں کوئی کاروبار نہیں ہے۔ آٹے کے بارے میں، آٹا یہاں سے پنجاب سے وہاں جاتا اور آگے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا، پتہ نہیں چلتا اس کا کہاں غائب ہو گیا۔ تو یہ وہ ساری باتیں کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے، آپ لوگ جو ہیں، ہم سب لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن، تو جو پارٹی ملک کے 65% کے حصے پر خود اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی حکومت ہے، پھر وہ اپوزیشن کہاں سے آ گئی؟ ان کی اپنی حکومت ہے، ان کو اپنی چیزیں جو ہیں، لیکن وہ پارٹی ہر چیز پر تنقید کیسے کر لیتی ہے؟ یہ آٹے والی بات پر بھی پرویز خٹک صاحب نے آج کہا کہ جو حکومت ہمیں گندم نہیں دے سکتی وہ حکومت ہونے کا دعویٰ کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، سیلاب جو ہے ہمارے ہاں، اور پھر جو موسموں کا سائیکل، تو یہ سنجیدہ باتیں ہیں، میرے خیال پرویز خٹک صاحب کو شاید اس طرح کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ملک میں جو ہماری پوری دنیا میں جو سائیکل ہے موسموں کے، وہ اس طرح تبدیل ہوئے ہیں، فصل کے بونے کا اور فصل کے کاٹنے کا سائیکل تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر یہ جو سیلاب آئے ہیں پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں پر گندم ہوتی ہے، یا سندھ کے ان علاقوں میں جہاں گندم پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو گندم موجود تھی گوداموں میں وہ کس طرح سے گل سڑ گئی، یہ قدرتی آفت تھی۔ پھر جس طرح سے گندم بے دردی کے ساتھ پاکستان سے باہر جا رہی ہے، سب کو پتہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ پھر اوپر سے مس مینجمنٹ ہے، توجہ نہیں ہے، سارا صوبہ جو ہے وہ کابینہ سمیت جو ہے وہ زمان پارک میں بیٹھا ہوتا ہے،
چیف منسٹر صاحب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ ان کے صوبے میں کیا ہے, امن امان کی کیا صورتحال ہے, وہاں لوگ وہ ساری باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ یہ معیشت جو ہے بڑا سنجیدہ معاملہ. دیکھیں گزشتہ سال فروری میں جب یہ عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ شروع ہوا تھا, اور اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط تھیں پریویس گورنمنٹ کی, اس کو جس طرح سے وائلیٹ کیا, اور جس طرح سے پھر انہوں نے سیاسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے پیٹرولیم پرائسز میں کمی کی اور بجلی کے نرخوں میں کمی کی, جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز تھیں آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ, آپ نے ان کو وائلیٹ کیا. اس کے بعد سے آج تک آئی ایم ایف اور ہماری حکومت کے درمیان وہ اعتماد بحال نہیں ہو رہا, کی فضا نہیں ہے. اب جو کل پرائم منسٹر نے فون کیا 2 وجوہات سے کیا, ایک تو جو جنیوا کانفرنس ہو رہی ہے پرسوں منڈے سے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں ایم ڈی کو, آئی ایم ایف کو, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سٹاف جو میٹنگ ہے, بورڈ کی میٹنگ ہے, وہ تو شیڈیولڈ ہے, انہی دنوں میں ہے, تو اس لیے میں تو وہاں نہیں آ سکتا, لیکن ورچولی شرکت کروں گی. تو وہ ورچولی شرکت کرنا ان کا ایک بڑی اچھی سلور لائننگ ہے. پھر ان کے جو ڈیلیگیشن ہے وہ 2-3 دنوں میں پاکستان میں پہنچ رہا ہے, اور پاکستان پہنچ کر یقینی طور پر, اور کوشش پاکستان کی ہے کہ 9th اور 10th ریویو جو ہے اس کو ایک ساتھ ڈیل کر لیا جائے. تو لگتا یوں ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بڑی بریک تھرو آ جائے گا. پھر دوسرا کچھ اور ریویو بھی آ رہے ہیں, چائنا کے ساتھ ہمارا ریویو آ رہا ہے, تو ممکن ہے ہمارے لونز وغیرہ کی جو پیمنٹس ہیں اس کو تھوڑا سا ریشیڈول کر دیا جائے. سعودی عرب سے اور یو اے سے بھی کچھ اس طرح کی سگنلز آ رہے ہیں. مشکل حالات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ مشکل حالات جو ہے پچھلے ایک طویل دور کی جو مس مینجمنٹ تھی وہ 7-8 مہینوں میں ٹھیک نہیں ہوتا, نہ خراب ہوتا ہے معاملہ. ایگزیکٹلی معیشت کی جو اصل بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک دن میں نہ ٹھیک ہوتی ہے نہ ایک دن میں تباہ ہوتی ہے. یہ وقت لے کر یہ سارے معاملات جو ان کے اثرات پالیسیز کے دکھائی دیتے ہیں. جعفر اقبال صاحب, سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے سر. بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے. میں اسی ایشو پر پہلے آپ سے کامنٹ لینا چاہتی ہوں. آج پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں اور سب نے مل کر جو حکومت بنائی ہے ان سے کچھ بھی نہیں سنبھل رہا, اور بالخصوص معیشت تو بالکل ہی وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے تباہ کر دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جتنی بار بھی باتوں کو دہرایا جائے یا جس طرح سے بھی پیش کیا جائے, 2013 سے 18 جب 13 میں میاں نواز شریف صاحب نے حکومت لی تو بہت سارے چیلنجز تھے, ان کو پریورٹائز کیا, پارلیمان کو اعتماد میں لیا, اور الحمدللہ 5 سال کے اندر ان مسائل کو حل کیا. عمران خان صاحب, پرویز الہی صاحب, بزدار صاحب, محمود خان صاحب, اور ساتھ ساتھ اگر آپ تنویر الیاس صاحب کو بھی لے لیں جو ماشاءاللہ وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر میں, تو آپ دیکھ لیجئے کہ سوائے باتیں کرنے کے, نعرے لگانے کے, کوئی ایک کام یہ کر سکے ہیں. اور آج مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب پرویز خٹک صاحب ہوں, محمود خان صاحب ہوں, یا عمران خان صاحب ہوں, پرویز الہی صاحب ہوں, جب وہ صوبائی حکومتیں ان کے پاس ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. کھاد امپورٹ کرنی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے, وقت سے پہلے امپورٹ کی شہباز شریف صاحب نے, اور کھاد جو پرویز الہی صاحب کے, عمران خان صاحب جب تھے حکومت میں, تب یہ ڈی اے پی 12 سے 14 ہزار روپے میں بیگ ملتا تھا, لائنوں میں لگنا پڑتا تھا اور ڈنڈے بھی کھانے پڑتے تھے. اور ابھی یہ وافر موجود ہے اور 9,500 کی. اب آگے جہاں تقسیم ہونی تھی, جہاں پہ بلیک مارکیٹنگ روکنی تھی, وہ جناب پرویز الہی صاحب کا جو ہے صوبے میں کام اور اختیار ہے. پنجاب کی بات کریں, وہ کچھ نہیں کر سکے, اور اگر وہ بیٹھیں گے پریس کانفرنس کریں گے, جتنی بھی وہ باتیں کریں گے وہ ساری ہوا میں ہیں. عمران خان صاحب نہ تو حکمرانی کے لائق ہیں, نہ وہ حکمرانی کر سکے. ہاں وہ باتیں کر سکتے ہیں, باتیں کرتے رہے. اب معیشت کو کیسے تباہ کیا اور آج بیٹھ کے اس کے اوپر سوال کیسے اٹھا رہے ہیں, تو اس کا اگر آپ ذرا باریکی میں جائیں تو 2018 میں جب انہیں حکومت ملی, پی ایس ٹی پی کتنا تھا, تب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے تھے, اور پھر وہ کس نے کہا اور کس نے تعطل پیدا کیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور پاکستان کی معیشت کو اس کے ساتھ ملا کے چلانے میں؟ عمران خان صاحب نے کیا. ان کے پاس سوچ ہی نہیں تھی, پھر نہ ان کے پاس وزیر خزانہ تھا, نہ گورنر اسٹیٹ بینک تھا, نہ ہی باقی ان کی ٹیم کے اندر کوئی ایسا آدمی تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بیک گراؤنڈ جو آپ دے رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. معاشی معاملات جو ہے وہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک دن میں ٹھیک یا خراب نہیں ہوتے. میں ذرا حافظ صاحب کو آپ کی اجازت سے گفتگو میں شامل کر لوں. حمداللہ صاحب, یہ دیکھیں جو بات ابھی جعفر صاحب کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے, لیکن ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے سر اگر دیکھیں تو اس کے لیے تو واقعی معاشی حالات بہت مشکل ہے, مہنگائی میں بہت اضافہ ہو گیا,
مطلب قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں, ایک عام جو ضروریات زندگی ہے وہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو آپ پر تنقید تو ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ہو رہی ہے. پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی نام نہاد سیاست بچانے کے لیے ان ایشوز کو ٹھیک نہیں کر پا رہے اور اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفین بی بی. دوستوں کو سلام. دیکھیں, ہم کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں, نہ ہم ریاست کے ساتھ کھیلتے ہیں نہ قوم کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور کھیل کام ہے کھلاڑی کا, اور کھلاڑی ہے عمران خان, اور وہ سیاسی کھلاڑی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے سائفر کی بات شروع کی اور ایک کاغذ ہاتھ میں ہلا کر امریکہ کو پتہ نہیں وہ ایسی کی تیسی کرتے رہے, اور پھر ان کی جو آڈیو لیکس ہوئی انہوں نے کیا کہا, جس میں کل کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وغیرہ وغیرہ سارے کہ ہم کھیلیں گے, اس لیٹر کے ذریعے ہم کھیلیں گے. کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ قوم کے ساتھ, قوم کی جذبات کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, ریاست کی خود مختاری کے ساتھ, ان کی آزادی اور وقار کے ساتھ. وہ آج بھی کھیل رہے ہیں. جب وہ حکومت میں تھے تو بھی کھیلتے رہے, انہوں نے ایک دن بھی سنجیدہ حکومت نہیں کی. اگر ان کی حکومت میں سنجیدگی ہوتی, آپ بتائیے کہ 25-18 سے پہلے آپ کی معیشت کہاں کھڑی تھی, مہنگائی کا رجحان کہاں تک تھا, آپ کی امن و امان کہاں تھی, یہ ساری چیزیں. یعنی ان کو وہ سٹیبل پاکستان ملا, وہ مستحکم پاکستان ملا جو معاشی طور پر بھی مضبوط تھا, سیاسی طور پر بھی مستحکم تھا, اور خارجہ حوالے سے پوری دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. اس شخص کے آنے سے ادارے تباہ و برباد ہوئے, معیشت تباہ ہو گئی. آج خود جس نے لایا اور جس کو لایا گیا, یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ تباہی میں آپ کا ہاتھ ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ تباہی میں آپ کا ہاتھ ہے. یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پاکستان تو تباہ ہوا, لیکن تباہ کس نے کی؟ یہ اعتراف بھی ہے بین السطور کہ تباہ ہم نے ہی کی. لہٰذا ابھی وہ نتائج ریاست بھی بھگت رہی ہے, قوم بھی بھگت رہی ہے, ہم بھی بھگت رہے ہیں. ہم خوش نہیں ہیں اس موجودہ صورتحال سے کہ قوم بھگت رہی ہے معاشی تباہی کو, یا کمزوری کو, یا مہنگائی کا سامنا ہے ان کو, مختلف چیلنجز. لیکن یہ بنیادی وجہ کیا ہے جو میرے بھائی جعفر نے بھی بتایا اور ہمارے دوسرے چودھری صاحب نے بھی بتایا, صورتحال سب قوم کے سامنے ہے. اب دو چیزیں تھی ہمارے سامنے, اور بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے, وہ انتخابات کے لیے آئے کہ ہم 3 مہینے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے میں انتخابات کی طرف جائیں گے. لیکن جب اندر ہم نے دیکھا تو اوپر سے تو ریاست کا نام تھا, پاکستان تھا, لیکن اندر کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے لیے 2 ہی راستے تھے, یا تو ریاست کو بچانا ہے, ہم نے ریاست کو معاشی طور پر پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, یا ہم نے اپنی سیاست کو بچانا ہے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ باڑ میں جائے میری سیاست, یہ 1.5 انچ کی مسجد. ہم نے اپنی سیاست کو, اپنی سیاسی حیثیت کو, اپنی سیاسی قوت کو ڈبو دیا, لیکن پاکستان کی بچانے کی کوشش ہم نے کی, اور آج تک ہم کر رہے ہیں. یہاں تک ہم ریاست کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. نوشین حامد صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی آ رہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. اچھا, یہاں پر کیونکہ میں نے سوال پرویز الہی صاحب کے پرسپیکٹیو میں کیا, جو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی سیاست بچانے کے لیے اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں, اس ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, وہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے, اس کو حکومت بھی جو ہے وہ اکنالج کر رہی ہے, کوئی اس چیز سے انکار نہیں کر رہا, نہ کر سکتا ہے. سیاست کی جب تک جہاں ہم بات کرتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انڈیو پالیٹکس کی جا رہی ہے؟ پنجاب کی اگر ہم مثال لے لیں, پنجاب کا جو معاملہ ہے وہ کنفیوژن آپ لوگ ختم ہی نہیں ہونے دے رہے. کبھی آپ کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے, کبھی آپ کہتے ہیں نہیں لیں گے. اب کل تک یہ تھا کہ ہم ہر صورت میں اعتماد کا ووٹ لیں گے, آج خان صاحب نے کہا کہ نہیں 9 تاریخ تک تو نہیں لینا, اس کے بعد دیکھی جائے گی. تو یہ جو کنفیوژن ہے اس کو آپ لوگ لمبا کیے چلے جا رہے ہیں, معاملات کو آپ سیٹل ہونے ہی نہیں دیتے کہ کوئی معاشی اور جو ریئل ایشوز ہیں ان پر بات کی جا سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں, میرے بھائی بے شک اس کو ڈیفینڈ کریں یا کچھ, مگر جو فیکٹس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ اس وقت یہ سارا سینیریو جو بھی اس وقت پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, اس کو اگر آپ براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اس وقت ملک کے حالات کیا ان 8 مہینوں میں تیزی سے ڈکلائن نہیں کیے.
8 مہینے پہلے ٹیکسٹائل انڈسٹری فل بلوم پہ چل رہی تھی, ساری انڈسٹریز 100% فنکشنل تھی, وہاں پہ ساری امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہوئی تھی. آج انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, را مٹیریل کے لیے ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, ڈالرز اویلیبل نہیں ہیں. لوگ آپ جا کے دیکھیں کہ اس وقت فیکٹری اونرز اور انڈسٹریلسٹ کس قدر پریشان ہیں. اس کے علاوہ ایک کامن مین کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کامن مین کے پاس کیا ہے, وہ اس وقت اس کے لیے اینڈز میٹ کرنا ایک سفید پوش کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں کووڈ کا ہم نے پورا سپین گزارا, جس وقت بڑی بڑی ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ ان کی معیشت جو ہے, ان کی اکانومیز جو ہیں وہ ڈسٹرپٹ ہو گئی تھی. اس وقت پاکستان کو دنیا نے ریکگنائز کیا, آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن ملی کہ پاکستان نے کووڈ کو بہترین طریقے سے ڈیل کیا, کہ ایک طرف اپنی معیشت کو بھی بچایا اور دوسری طرف ہمارے جو ڈیلی ویجز اور غریب طبقہ تھا اس کو بھی سپورٹ دی. تو یہ ابھی میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم تو الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک 25 کلومیٹر کے اوپر ایک علاقہ ہے جس کو اسلام آباد کہتے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرانے سے تو یہ بھاگ گئے ہیں, تو یہ بڑے الیکشنز کس طرح سے کرائیں گے؟ تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کی بات میں کوئی مناسب ہے. یہ جب سے آئے ہیں اگر آپ دیکھیں ان کی پالیسیز کیا ہیں, نیب کی امینڈمنٹس کی, آپ ویسے اپنی بات سمجھی نہیں. حمداللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس ارادے سے آئے تھے کہ 3-4 ماہ میں الیکشن کروا دیں گے, لیکن جب حالات آ کے دیکھیں تو ملک کے حالات ہی اس قابل نہیں ہے کہ ملک کو اس طرح سے الیکشن موڈ میں ڈال دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے. دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کا ایک 25 کلومیٹر کے علاقے کے جو الیکشنز ہیں, کیا وہ بھی ان کی اس کو ملک کے حالات کی وجہ سے رک سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتی. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے, مگر یہ اس سے بھی گھبرا رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہے. دوسری بات میں یہ نقطہ رکھتی ہوں گورنمنٹ کے سامنے کہ کیوں گھبرا رہے تھے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آ کے گفتگو کو ویورز ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو کس نے کلاس سے باہر نکالا ہے؟ ارے بابا میں یہاں کیوں کھڑا ہوں سیما, مجھے بھی نہیں پتا. پنکھا ہاتھ میں لے کیا کر رہے ہو؟ دکھانا تھا نا آپ کو. اس میں ایسا کیا ہے دکھانے والا جانی؟ تمہاری تنخواہ کاٹوں گا, تمہیں چھوڑوں گا نہیں بابا, سزا بھی ملے گی تمہیں. مجھے لگتا ہے غصے میں آپ گرم ہو گئے. ایک منٹ میں ذرا آپ کو ہوا دے دوں. تم ہوا کیوں کر رہے ہو؟ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, میں خود ہی ناشتہ بنا لیتی ہوں, اپنا بھی ناشتہ بنا چھوڑوں, تمہارا بھی. یہ لو اور حکم کرو. ارے نہیں, حکم کی کیا ضرورت ہے, یہی بہت ہے. جو چاہیے ہوگا تو اور مانگ لوں گا میں آپ سے. آپ کھڑے کیوں ہو بابا؟ بیٹھو نا بابا, کھانا کھانا. آ جاؤ بابا, بیٹھو. جانی سائیں ادا کیا ہو گیا؟ بابا بابا یہ کچن میں کیسے آیا میں؟ کچھ میٹھا, کچھ کھٹا, کھٹا میٹھا.
आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें मुल्क की मौजूदा माशी सियासी सूरत हाल पर। तारिक चौधरी साहब, अभी आपने नौशीन हामिद साहिबा की गुफ्तगू सुनी। एक तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि जो मौजूदा सेटअप है, जो भी यूनिटी गवर्नमेंट में पार्टीज़ हैं, ये सब घबरा रही हैं, ये डरती हैं इलेक्शन से, ना ये सेंटर में इलेक्शन में जाना चाहती हैं, ये पंजाब में भी इस चीज़ को लटकाना चाहती हैं, और अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा जी कि इस्लामाबाद में भी लोकल बॉडी इलेक्शन से भी भाग गई। डॉक्टर साहब रुकने कौमी असम्बली हैं और मैं तो वैसे भी बड़ी कोशिश करता हूँ कि ख़वातीन की किसी बात का जवाब ना दूँ, लेकिन 18 माह हो गए इस्लामाबाद में जो लोकल बॉडीज़ का जो प्रीवियस सेटअप था, जो पहली दफ़ा इस्लामाबाद में इलेक्शन हुए थे, 18 माह तक पीटीआई ने इलेक्शन नहीं कराया इस्लामाबाद में। अब अचानक वो कहते हैं कि ये जो 26 किलोमीटर की हुकूमत है तो उसमें इलेक्शन होने चाहिए, चलिए इसको छोड़ देते हैं। 5 साल से खैबर पंजाब में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं हुए और वहाँ बुज़दार साहब की हुकूमत थी, उसके बाद परवेज़ साहब की हुकूमत है, वहाँ भी इलेक्शन नहीं हुए। एक और सूबा है खैबर पख्तूनख्वा जहाँ इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन लोग कौंसलें बन चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बन चुकी है, यूनिट कौंसिल बन चुकी है, वहाँ कोई दफ्तर नहीं बना, अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ और उनको कोई उनकी वर्किंग शुरू नहीं हुई। हाँ जी। आज़ाद कश्मीर में भी 1 साल पहले हुकूमत बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तकरीबन 1.25 साल। वहाँ 2 मराहल हुए हैं, दोनों मराहल में जो कि अपोजिशन की जमातें जो हैं वो ये आज़ाद ज़्यादा जीते हैं, तो वहाँ भी तीसरा मरहला जो जब उन्होंने कौंसलों ने बनना है वो नहीं बन रही। तो ये ऐसे ही सुनी सुनाई बातें हैं, एक दूसरे के बारे में पॉइंट स्कोरिंग की बातें। देखिए बात यह है कि ये एक हकीकत है कि 2013 से हमें जज करना चाहिए 2018 को, और 2018 के मुकाबले में जज करना चाहिए आज 2023 को। आप देख लेंगे 2013 में मुल्क में 13 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी। उस वक्त 3 बड़े चैलेंज थे, एक दहशतगर्दी का चैलेंज था, दूसरा लोड शेडिंग का चैलेंज था और तीसरा यह था कि मुल्क में एक तसलसल नहीं था चीज़ों का। तो उस हुकूमत ने जो 2018 में ख़त्म हुई, उन्होंने 12-13 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी बिजली पैदा की वो बता दें लोग आके फिगर। ये तो कागज़ों पे लिखे हुए हैं ना। मुद्दा भी अभी इसी हुकूमत पर डाला जा रहा है। वो कहते हैं जी कि ये आए हैं, देखें जी बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती। सीधी बात है कि इस मौसम में जब बारिशें नहीं हो रही तो पीछे हाइडल तो वो तो पैदा नहीं हो रही। और जो सौदे किए थे माशाल्लाह LNG के और जो दीगर एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो सबको पता है। आज कल एक कॉलम लिखा गया जिसमें फॉर्मर आर्मी चीफ ने कहा कि जो शहद का कान अब्बासी साहब ने $2 पे सौदे किए थे वो बेहतरीन थे, बाद में उन सौदों को न सिर्फ सैबोटाइज किया बल्कि नए सौदे ना हुए और उसका नतीजा निकला कि आज हमारे पास कोई LNG नहीं, क्योंकि LNG जो है ना वो किसी ने शॉपर में डाल के लेके आनी होती। 6 माह पहले आपको ऑर्डर करना पड़ता है, वो वेसल्स होते हैं, बड़े स्लो मूविंग होते हैं और उसके बाद एक पूरा प्रोसेस होता है। आइडियल प्राइसेस पे जब अवेलेबल थी हमने वो मिस किया, बर वक्त फैसला नहीं किया। चले वही मैं कह रही हूं, महंगे कर लेते चले, महंगी तो और बात है ना। आइडियल वक्त पे जिस वक्त पे आपने सौदा करके, चूंकि ये LNG जो है ना वो दुनिया के हर मार्केट में नहीं मिलती। 3-4 मुल्क हैं, कतर है, 3-4 मुल्क है जहाँ, और हमारे लिए चूँकि कतर नज़दीक है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल वही होता है। तो बजाय पॉइंट स्कोरिंग के कि PTI ने क्या किया, खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया, पंजाब में क्या किया या मौजूदा हुकूमत ने क्या किया, हमें देखना ये है कि हमें अवाम को इस मुश्किल से कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका एक फार्मूला है, पॉलिटिक्स करें, इलेक्शन करें, लेकिन आप मैसाके मैशत करें कि मैशत को कहें जी ये 1 पॉइंट एजेंडा है, जिसके पास जो अच्छा प्रोग्राम है हमने उसके ज़रिए मुल्क को आगे लेके जाना है। बाकी पॉलिटिक्स करनी है। किसने मना किया PTI को, किसने मना किया मुस्लिम लीग नून को? इलेक्शन लड़ें, एक दूसरे के खिलाफ तनकीद करें, जलसे करें और इलेक्शन लड़के जो है आएँ और आके अपना विजन लेके आएँ। इत्तफाक ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाब जो है वो, जैसे वो अपने आप को कामयाब समझते हैं कि 3.25 साल की हुकूमत का जिक्र तक नहीं करते, यानी 3.25 साल दुनिया मुतरिफ है हमारी। वो कोविड पे जो पैसा आया था उसकी वजह से हमारी जो मैशत थी उसमें कुछ ना कुछ कुशन आया था। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से हुकूमत में बता दें क्या उनकी परफॉर्मेंस है। 5 साल से वो जो बुज़दार के बारे में खुद इनसे पूछ लें
کہ بزدار کے اور بارے میں, وہ اپنی پارٹی کے اندر جو ہے اس کو لے کے کتنی کہ وہ ہے بزدار وہ. کتنا اچھا چیف منسٹر تھا وہ خود بتا دیں. اچھا چلے تھوڑا سا اس کو نقطے کو آگے گفتگو کو بڑھاؤں میں. چودھری صاحب پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کے خیال میں, کیونکہ پنجاب کو لے کر یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ معاملہ سلجھے گا کیسے. 9 جنوری کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے, لینا چاہیے. کل تک تو یہی کہہ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے جی ہم کریں گے ہر صورت اس کو. آج وہ کہہ رہے ہیں جی 9 جنوری کو نہیں کریں گے, وہ پیشی ہو جائے اس کے بعد دیکھی جائے گی. گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں لیتے تو ہمارے پاس پٹیشن تیار ہے, ہم تو فوراً سے دوبارہ کورٹ چلے جائیں گے. تو یہ پنجاب کے اندر پولیٹکس کا ڈیڈ لاک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ جعفر اقبال صاحب سر آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں میرا خیال ہے شاید رابطہ نہیں ہو رہا. حافظ حمداللہ صاحب سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. جی سر میں پنجاب پہ جاتی ہوں, آپ ذرا کامنٹ کر دیجیے گا سر کہ یہ جو پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے یہ کیا کروٹ اختیار کرے گی, کس رخ جائے گی, کیونکہ یہ تو مسئلہ کہیں حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیے آپ عمران خان کی سیاست کو دیکھیں, 9 مہینے ہو گئے انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے, کہتے ہیں ہم مستعفی ہو چکے ہیں. لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے اراکین قومی اسمبلی جو مستعفی ہو چکے تھے بقول عمران خان کے اور پارٹی کے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ ہم مستعفی نہیں ہوئے. یہ تضاد آپ دیکھیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہے راجہ پرویز اشرف, انہوں نے ہر رکن قومی اسمبلی کو لیٹر لکھ کے کہا کہ آئیے وضاحت کریں کہ آپ مستعفی ہیں یا کسی کے دباؤ میں یہ آپ کہہ رہے ہیں, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ 1 ہفتے پہلے جو وفد اسد کیسر کی قیادت میں وہاں گئی, اس وفد نے جانا تھا قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس خٹک اور پرویز خٹک اور قریشی کی قیادت میں, لیکن عین وقت میں جنہوں نے جانا تھا انہوں نے خان کو پیغام دیا کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل رہے ہیں, یہ اصل میں نہ اسمبلی جاتے ہیں, نہ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں, نہ مستعفی ہوتے ہیں اور نہ مراعات چھوڑتے ہیں. دوسری بات یہ ہے اگر وہ بضد ہے کہ ہم نے اسمبلی کو تحلیل کرنا ہے, پنجاب کی اسمبلی کو, وہاں رکاوٹیں ہیں, یا کورٹ کی رکاوٹ ہے یا چودھری پرویز الہی خواب کی صورت میں رکاوٹ ہے, جو بھی ہے, لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسمبلی کو تحلیل کرنے میں آپ کو کیا رکاوٹ ہے؟ وہ کیوں تحلیل نہیں کرتے؟ آپ نے اس کو ٹچین کیا ہے, پنجاب اسمبلی ان سے لتی کیا ہے. اگر آپ واقعی سچ بولتے ہیں, آپ صداقت کی سیاست کرتے ہیں, منافقت نہیں کرتے, تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی تو آپ کے ہاتھ میں, آدھے گھنٹے میں آپ ان کو تحلیل کر سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ یشفین, یہ صرف اور صرف منافقت کی سیاست کرتے ہیں, لوگوں کو ورغلاتے ہیں. اب آپ خود دیکھیے کہ پرویز الہی صاحب اور عمران خان دونوں اتحادی ہے, اور عمران خان کی سیاست آج پرویز الہی کی مٹھی میں ہے. پرویز الہی کہتے ہیں کہ میں تحلیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, بات عدالت تک پہنچ گئی. اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے پرویز الہی کے لیے. عدالت نے ان کو انسٹرکشن دیا ہے کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. اگر آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو بھی آپ خطرے سے دوچار ہے, اگر اعتماد کا ووٹ لیں گے تو بھی خان آپ کو کہیں گے کہ اسمبلی تحلیل کرے. اس لیے چودھری پرویز الہی لیت العال سے کام لیتے ہیں, تاخیری حربوں سے کام لیتے ہیں, اور کل نہ پرسوں عمران خان نے کہا کہ 9 جنوری کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے. آج کہتے ہیں کہ کوئی قانونی پیچیدگیاں ہیں, 9 جنوری کو ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے ہیں. پرویز وہ جو کیا نام ہے اس کا, فواد چودھری کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے. لہٰذا یہ لوگ حکومت سے نہیں جانا چاہتے, اسمبلیوں سے نہیں نکلنے چاہتے. یہ ایک طرف اسمبلیوں کی تحلیل, اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف چمٹے ہوئے ہیں. جہاں تک بلدیاتی انتخابات کی بات آپ نے کی, دیکھیے بلدیاتی انتخابات اگر وہ واقعی چاہتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, انہوں نے وہ تمام اختیارات بلدیاتی امیدواروں جو کامیاب ہو چکے ہیں لوکل گورنمنٹ میں انتخابات میں, وہ تمام اختیارات انہوں نے سلب کیے ہیں. ایک اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو وہاں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, لہٰذا اس کو آپ فعال کریں. آپ نے اختیارات کیوں سلب کیے ہیں؟ 10 سال سے خیبر پختونخوا میں 10 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے. 90 ارب خیبر پختونخوا کی حکومت 10 سال پہلے مقروض تھی, آج خیبر پختونخوا مقروض ہے 900 ارب. تو یہ کہاں سے, یہ پیسہ کہاں چلا گیا؟
आपने खैबर पख्तूनख्वा में कौन से डेवलपमेंट का काम किया है आपने? बिल्कुल ठीक है, लिहाजा इस ये पे मैं सिर्फ कमेंट और लेती हूँ सिर्फ डॉक्टर साहिबा से। पाकिस्तान को डॉक्टर साहिबा, सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। इसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो, बिल्कुल, इजाजत सियासी दीजिएगा तौर हाफिज पर साहब, भी मैं- और माशी तौर पर भी। इजाजत दीजिएगा डॉक्टर साहिबा, कुछ ये बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए, आप कमेंट करना चाहती हैं जरूर कीजिएगा, लेकिन एक बात जो की है हाफिज साहब ने, उस पर जरूर मैं चाहती हूँ आप अपनी राय दें कि पंजाब के अंदर तो चले कोई लीगल इशू हो गया, कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो एक मामला है, वो देखेंगे किस तरह सुलझता है। आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों की तहलील की बात की थी, केपीके की तहलील में क्या डिले है? देखिए जी, असेंबलियां तहलील करने के पीछे जो वजह है वो यही है कि हम लोग चाहते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस हों। इस वक्त हमें जनरल इलेक्शंस चाहिए और खाली एक असेंबली तहलील करने से वो हमारा मकसद हल नहीं होता। इस वक्त आप सब लोग, मैं समझती हूँ कि हर कोई चीज़ की गवाह है कि इस वक्त अवाम जो है वो उसमें इतनी अवेयरनेस आ गई है और वो अपना भला बुरा समझती है। अगर ये इसका जो आपने अभी जो बाई इलेक्शंस 20 इलेक्शंस पंजाब में हुए हैं, उसके अलावा जो 9 इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों में हुए हैं, उसके अंदर आपने अवाम का रिएक्शन, अवाम का मैंडेट देख लिया है। इस वक्त अवाम जो है वो इमरान खान के पीछे खड़ी है और अगर ये सब लोग अपनी लॉजिक देते हैं तो मैं समझती हूँ कि क्या ये समझते हैं कि ये अवाम समझ नहीं रखती या ये बेवकूफ़ अवाम है। मैं समझती हूँ इस वक्त पाकिस्तान की अवाम अपना भला बुरा बहुत अच्छी तरह समझती है और अगर वो इमरान खान साहब को अपना मैंडेट देती है, उस अवाम को ये पता था कि ये जो 9 सीटें जिनके ऊपर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं कि वो असेंबली में नहीं जाएंगे, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया कि हमें ट्रस्ट अगर है किसी पे कि जो मुल्क को आगे लेके चल सकता है और जो अवाम की फलाह का सोचता है, जिसमें करप्शन नहीं है और जो मुल्क की बेहतरी की पॉलिसीज जिसने पहले भी दी थी और आइंदा भी देगा, तो वो इमरान खान है। तो ये आपके सामने एक रेफरेंडम तो इन बाई इलेक्शंस जो 20 पंजाब में हुए और 9 इलेक्शंस जो पाकिस्तान में हुए आपके सामने है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जनरल इलेक्शंस कॉल हो जाने चाहिए क्योंकि ये हुकूमत जो बैठी है ये मेजॉरिटी इंजॉय नहीं कर रही है, अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम को अगर ये सोचते हैं कि अवाम इनके साथ है, इतने ही इनके मकबूल पास हैं जितना कि आप popularity कह है, रही तो हैं, फिर खान तो- साहब की इतनी मकबूलियत है, थोड़ा सा इंतजार कर लें, 2-3 महीने की बात है, अक्टूबर में तो वैसे भी इलेक्शन होना है। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो सारा एक फिजा बनाई गई है उसके पीछे इतनी जल्दी किस चीज की है। और फिर जैसे मैंने कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा को डिसॉल्व करें ना, जो आप लोग को एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करना तो शुरू करें, अगर आप समझती हैं अर्ली इलेक्शन ही हल है मुल्क के मसाइल का। देखें जी, इस वक्त हमें जल्दी इस वजह से है कि क्योंकि जितना लेट होगा ये मईशत, हम नहीं समझते कि इनके पास कोई ऐसी पॉलिसीज हैं। इस वक्त इनको ना ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रस्ट कर रहे हैं। जो फ्लड रिलीफ में प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ में पैसा देने को जो पाकिस्तानी तैयार नहीं है, वो आप उसी से देख लें। तो आपको अगर अपनी मईशत को संभालना है, आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी ज़रूरत है, आपको मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी भी ज़रूरत है, मगर वो लोग इस हुकूमत को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और इस वजह से जो है वो मईशत हमारी मज़ीद नीचे चली जाती जा रही है। तो हमारे पास टाइम नहीं है। जो टाइम ये कह रहे हैं उस वक्त तक तो मुल्क का बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि हर चीज़ तो इन्होंने पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ की हुई है। हमारी एयरपोर्ट्स देख लें, हमारे मोटरवेज देख लें, हर चीज़ तो इन्होंने प्लेज की हुई है। अब ये मुल्क को और कितना बेचना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास टाइम नहीं है। चले, आप कह रही हैं आप लोगों के पास टाइम नहीं है इसलिए जल्दी इलेक्शन होना चाहिए। तारिक चौधरी साहब वो कहती हैं जी टाइम नहीं है, ये तो सारा कुछ तबाह हो जाएगा। अगर हम बीच में इस पे कमेंट ब्रीफली कर दें, मैं पंजाब का थोड़ा सा आपसे समझना चाहती हूं। इलेक्शन का मुतालबा करना तो कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है, लेकिन इलेक्शन का जो इनकाद है एन जो उसका ड्यू टाइम है वो भी गैर आईनी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आप पंजाब की असम्बली तोड़ के या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ के उसकी सजा जो बलूचिस्तान या सिंध की असम्बली को देना चाहते हैं, तो ये कहाँ लॉजिकल है। ज़ाहिर है एक सूबे के लोगों ने, सिंध के लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने अपने सूबे की क़यादत मुंतखब की है, तो क्या हम पंजाब के लिवरेज को इस्तेमाल करके सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली तोड़ देंगे? तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, ये कोई जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। यही मुतालबा उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जो PDM है, वो करती रही। जब उन्होंने 16 सीटें जीती थी ज़िमनी इंतखाबात में लगातार, उस वक्त तो कहते थे नहीं हमने पूरा वक्त करना। तो ये हमारे यहाँ ऐसे कि आज मेरी सच्चाई जो है कल दूसरे को बुरी लगती है, और कल की जो रियलिटी थी वो आज मैं कहता हूँ कि नहीं वो रियलिटी नहीं है, मैं इनकार करता हूँ। तो ये सियासी बातें हैं, सियासी बातों पे चलती रहती है। अच्छा, पंजाब का मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप जरूर इस पे बात करें। ये क्या पंजाब में इस वक्त मामला है? 9 को उनको लेना है एतमाद का वोट, नहीं लेंगे तो क्या सिनेरियो होगा? बलीग रहमान साहब कहते हैं पिटिशन तैयार है, हम कोर्ट जाएंगे। परवेज इलाही ने कल PTI को आड़े हाथों ले लिया और कहा जी कि आप गुमराह ना करें लोगों को, कोई जरूरत नहीं है एतमाद का वोट लेने की, हम तो नहीं लेंगे एतमाद का
کا ووٹ؟ دیکھیں میں کو 15-20 دن پہلے آپ کے شو میں آیا تھا جی. اور مجھے وہ دہرانے کی بات نہیں ضرورت ویسے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے کہنے پہ اسمبلی نہیں توڑیں گے. نہیں توڑیں گے. اب اس کے ہیلے بہانے طریقے، اس کے پریٹیکسٹ، اس کے جو راستے تلاش کیے جا رہے ہیں. اگر اسمبلی توڑنی تھی تو عمران خان صاحب جو ہے اس وقت جب وہ انہوں نے جلسہ کیا تھا پنڈی میں، اس کے بعد چند دن کے اندر توڑ دیتے. انہوں نے اسمبلی توڑی، پھر اس کے بعد انہوں نے 19 نومبر کو غالباً ایک مرتبہ پھر کہا دسمبر کو کہ جی میں ایک ہفتے بعد اسمبلی توڑ دوں گا. اس دوران جو ہے وہ پٹیشن وغیرہ ہو گئی. اب جو ہے انہوں نے کہا کہ جی میں تو ووٹ نہیں لوں گا. اس لیے ووٹ نہیں لوں گا کہ پنجاب اسمبلی پر گرپ نہ پرویز الہی صاحب کی ہے، نہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کی جماعت کے بارے میں لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ 2-4 کسی ایک کا نام نہیں لیتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اسمبلی توڑیں. جب آپ کی اسمبلی ٹوٹنے میں، جب آپ کے الیکشن کرنے میں 6 مہینے باقی ہیں، لوگوں کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، انہوں نے حلقوں میں انہوں نے مکمل کرنے ہیں، لوگوں کو جا کے دکھانا ہے. 2 مہینے رہ گئے ہیں بجٹ میں، کیوں اسمبلی توڑیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ نہیں توڑنا چاہتے. وہ اگر یہاں توڑنا چاہتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں ناصر صاحب جو ہیں اور باقی ایم پیز ان کے بیانات سامنے آ گئے ہیں. پنجاب اسمبلی میں خواتین جو ہیں ان کے بیانات سامنے آ گئے، اور لوگ جو ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاجیکل بات کیوں ہے، یعنی یہ نواز شریف ہو، عمران خان ہو، بینظیر صاحبہ، شہید صاحبہ ہوں، زرداری صاحب ہوں، کسی کی ضد پہ، کسی کی خواہش پہ اسمبلی کیوں ٹوٹے؟ یعنی اسمبلی توڑنے کی کوئی لاجک ہونی چاہیے. لیکن ضد کی جہاں تک بات ہے، خان صاحب نے تو ابھی بھی کہا ہے کہ اگر وہ اس پلان پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوتا کسی اور طریقے سے تحلیل تو وہ کہہ رہے پی ٹی آئی کے اراکین تو بالکل ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنے ارکان کو بولے استعفیٰ دے دیں. لیکن آج جو دوست آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں قانونی پیچیدگیاں ہیں. قانونی پیچیدگی کون سی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ سیدھا سا طریقہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. 9 تاریخ کو ووٹ نہیں لیں گے، 11 تاریخ کو اسمبلی میں معاملہ جائے گا. جب کورٹ یہ فیصلہ کر دے گی، کورٹ کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کرتا میں، لیکن سیاسی طریقہ یہ ہے کہ جب کورٹ پریڈکٹ کرے گی، اس کے بعد جب الیکشن ہوگا تو پرویز الہی صاحب فرسٹ رن میں وہ جو ہے 186 ووٹ نہیں لے سکیں گے. اس کے بعد رن آف الیکشن ہوگا، اور رن آف الیکشن میں کون جیتے گا؟ تو اس لیے یہ بڑا آسان راستہ ہے. عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ میرے کہنے پہ پرویز الہی صاحب نے نہیں توڑنی، اور پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ میں نے لولو پوپو والے بیان بڑے دینے پیار محبت والے کہ عمران خان صاحب از اے گریٹ لیڈر. انہوں نے آج بھی کہا جی، اور کل تو قائد اعظم سے بھی ملا دیا انہوں نے بنایا. لیکن وہ قائد اعظم کہیں، جو کچھ کہیں، ڈیگال کہیں، چارلس جو کہیں، اس کے باوجود وہ ان کے کہنے پہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے. اینڈ آف دی ڈے بات یہ ہے، جتنی مرضی ہیر پھر کے بات کر لیں، انہوں نے اسمبلی نہیں توڑنی عمران خان صاحب کے کہنے پہ. تو اگر وہ ان کے کہنے پہ اسمبلی نہیں توڑیں گے تو چلتے چلتے پھر کیا ہوگی؟ دیکھنا بات یہ ہے کہ ایک اسمبلی جس میں کوئی 350 سے بھی زیادہ ممبر ہیں، جب وہ توڑیں گے عمران خان صاحب، تو اس میں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اور باقی لوگ ہوں گے، ان کو کون روکے گا کورٹ میں جانے سے؟ ایک اسمبلی توڑنے کا کوئی طریقہ کار ہے، کاغذ پہ لکھا اختیار نہیں ہوتا. اس کے پیچھے لاجک ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے. آپ ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں فرض کریں، تو آپ کو بتانا پڑتا ہے جا کے کسی کورٹ آف لا میں کہ میں نے اسمبلی کیوں لگائی، میں نے ایمرجنسی کیوں لگائی. تو جب وہ اسمبلی توڑیں گے تو وہ بھی بحال ہو جائے گی. وہ بھی اس کے ہمارے یہاں مسئلے موجود ہیں. عمران خان صاحب نے اپریل میں توڑی تھی، یاد ہے آپ کو، عدم اعتماد کے بعد، تو کتنے دنوں بعد بحال ہو گئی تھی. تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ مفروضے ہیں. آپ ایک الیکٹڈ اسمبلی کو بغیر کسی وجہ کے کیوں توڑ دیں؟ یہ ماضی تھا 58-2B والا. لوگوں کو اس وقت کی عادت پڑی ہوئی. 88 کی اسمبلی ٹوٹ گئی، 90 کی ٹوٹ گئی، 93 کی ٹوٹ گئی، 97 4 اسمبلیاں ٹوٹی. اس کے بعد پولیٹیشنز نے یہ بات لرن کی کہ نہیں، یہ غلط ہے. آپ کسی ایک فرد واحد کو، وہ الیکٹڈ ہو یا نان الیکٹڈ ہو، اس کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دینا مناسب نہیں ہے. اس لیے بہت سے ایف اینڈ بٹس لگ گئے 18th امینڈمنٹ میں. تو یہ مجھے محال نظر آتا ہے، ممکن نظر نہیں آتا. یہ اس طرح کا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی؟ اچھا حافظ حمداللہ صاحب، ایک تو خان صاحب بار بار یہ کم سے کم کہتے ضرور ہے کہ وہ مصر ہے اس بات پر کہ اسمبلی توڑنی ہے، تحلیل کرنی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ، اس کو لے کر بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ دن مسلسل کہتے رہے کہ اعتماد کا ووٹ تو ہر صورت ہوگا. آج کہہ رہے ہیں جی کہ اعتماد کا ووٹ ضرور ہوگا لیکن 9 تاریخ کو نہیں ہوگا. اگر اعتماد کا ووٹ نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے تو پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے کل یہ بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں نیوٹرل دکھائی نہیں دیتی اعتماد کے ووٹ کے مسئلے میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہے اس ساری صورتحال کے اندر. تو اداروں کو بھی مسلسل جو بیچ میں ڈریگ کرنے کی ایک پالیٹکس ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یشفین، بات یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، نہیں لے سکتے، قانونی پیچیدگیاں، قانونی ماہرین نے کہا کہ کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے. یہ کون سی منطق ہے؟ آپ مجھے بتائیے. آپ نے اعلان کیا کہ اسمبلی تحلیل کرنا ہے، یہ اعلان آپ نے کیا پنڈی میں 26 نومبر کو. تو پھر آپ نے انتظار 26 دسمبر کا یا 23 دسمبر تک کیوں کیا؟ پھر جب آپ نے 23 دسمبر کو اعلان کیا کہ فلان تاریخ کو تحلیل کریں گے تو ابھی تک کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ شخص نہ پارلیمنٹ جاتے ہیں، نہ استعفیٰ دیتے ہیں، نہ مراعات چھوڑتے ہیں. یہ صرف اور صرف ملک کو
इंतशार अफरा-तफरी में धकेलना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, क्यों उनकी कुर्सी चली गई। इसका बुनियादी मकसद इक़्तिदार का हुसूल है, कुर्सी तक पहुँचना है, लेकिन वो सहारा, वो बैसाखी जो पहले जिस बैसाखी और सहारे के नतीजे में वो आए, मुल्क पर पौने 4 साल मुसल्लत रहा, अब वो सहारा नहीं मिलेगा। अब ये उस सहारे को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। लेकिन जो बात अभी तारिक चौधरी साहब कह रहे थे हाफिज साहब के इलेक्शन का मुतालबा करना तो गैर आईनी नहीं है, तो अगर कोई इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है तो फिर ये कहना क्या ठीक है कि वो इंतशार फैला रहा है? ठीक है, जो न्यूट्रलिटी की बात आपने की, देखिए कल तक वो क्या कहते रहे, इसी जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ करते कि वो जमहूरियत का सपोर्टर है, कितनी तारीफ़ है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने उनको मीर जाफ़र, मीर सादिक कहा। फिर उसी के साथ ऐवान सदर में 2 बार बैठ के ता हयात एक्सटेंशन की ऑफ़र करते रहे। किस मकसद के लिए ऑफ़र करते रहे? कुर्सी के लिए ना, कि मुझे बिठा के अपने कंधों पे फिर हमें कुर्सी पे बिठा दें, फिर आप जिंदाबाद हैं। लिहाजा कल तक न्यूट्रल को वो क्या कहता रहा, मीर जाफ़र, मीर सादिक कहता रहा। आज कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहा है। तो आपने तो कहा कि न्यूट्रल का माना है जानवर, आप तो न्यूट्रल को मीर जाफ़र कहा, आप तो न्यूट्रल को मीर सादिक, आपने तो न्यूट्रलिटी को गाली बना दिया। आज आप कैसे कह रहे हैं? लिहाजा इस शख्स का बुनियादी मकसद है इक़्तिदार। जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की कि मैं बिल्कुल इस पर इससे इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन का मुतालबा जमहूरी मुतालबा है, आइनी मुतालबा है, लेकिन यही मुतालबा तो हम करते रहे PDM की प्लेटफार्म से, तो वो इलेक्शन करने के लिए क्यों तैयार नहीं था? हालांकि उन्होंने मुल्क डबो दिया। आज जब हम आए, हुकूमत आई, अब वो कहते हैं कि इलेक्शन। लिहाजा इसका ये मुद्दा, ये दावा इलेक्शन का, ये इस मकसद के लिए नहीं है कि ये रियासत को मजबूत करे, ये इस मकसद के लिए नहीं है कि इस रियासत की सियासी अदम इस्तेहकाम इनका अहदाफ में हो या माशी इस्तेहकाम उनकी अहदाफ में हो। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि मुल्क किसी न किसी तरीके से गैर मुस्तहकम, डिस्टेबलाइज हो। अब इस सूरत हाल में आप इलेक्शन कैसे करेंगे कि एक तरफ मरदमशुमारी और खाना शुमारी की ज़रूरत है, हल्का बंदियों की ज़रूरत है, आधा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, माशी हालत ये है, इस सूरत हाल में आप इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? लिहाजा ये शख्स सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको कहा कि ये इंतशार चाहते हैं। अगर ये वाकई मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं तो सिंध असम्बली से क्यों इस्तीफ़ा नहीं देते? दे इस्तीफ़ा ना। ये सिंध असम्बली हलाल है, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली हलाल है, उसको तहलील नहीं करते। सिर्फ पंजाब की असम्बली हराम है, ये तहलील करते हैं। वो भी तहलील नहीं करते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं। कौमी असम्बली हराम है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में बैठना हलाल है। चलिए, असेंबली तहलील पर तो मैंने बात की है, मेरे पास वक्त थोड़ा महदूद है। मैं डॉक्टर साहिबा से एक कमेंट ले लूंगी एस्टैब्लिशमेंट वाली बात के ऊपर कि माजी में जो कुछ हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारा इदारा है उसके सरबराह को टारगेट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जो कुछ कहा मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहती, लेकिन अब तो चेंज ऑफ लीडरशिप हो गया। उसके बाद भी अभी ऐसा क्या हुआ है कि खान साहब को ये कहने की जरूरत पड़ी कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है? देखिए जी, सबसे पहले तो जो कौमी असेंबली में, क्योंकि वहाँ पर उस वक़्त मैं खुद भी मौजूद थी, तो जिस तरीके से हमारे 22 मेंबरान को तोड़ा गया और उनको जहाँ से प्रेशर दिया गया, वो हम सबको पता है कि किस तरह से उनको सिंध हाउस में बंद रखा गया, किस तरह उनको मैरियट होटल में बंद रखा गया और किस तरीके से उन लोगों को प्रेशराइज किया गया और कहाँ से प्रेशराइज किया गया। तो ये बातें मैं समझती हूँ कि अब हम जाहिर है कि अपने अदारों को उस तरह ओपनली तो बात नहीं कर सकते, मगर हर कोई समझता है कि वो 22 डॉक्टर साहिबा ओपनली कहने के लिए जो नहीं कहा पाकिस्तान तहरीक, आप कह रही हैं ओपनली, मतलब क्या क्या अलकाबात है जिनसे नहीं नवाज दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो अब रह क्या गया है पीछे? जी, मगर बहरहाल ये कि वो सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हुई हैं कि वो लोग जो बैट के बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्टो के असेंबली में आए थे, उनको किस तरह से मुनर्रिफ अरकान बनाया गया, उनको बंद किया गया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और जिस तरीके से सारी मैनिपुलेशन हुई है। उनमें से किसी ने भी वोट दिया? जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसमें से उनमें से किसी की वोट की वजह से आपको नुकसान हुआ? उन्होंने आपके खिलाफ वोट नहीं जी, उन्होंने वोट नहीं किया, मगर उन्होंने अपना लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था कि जी हम अब दूसरी साइड पे खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वोट नहीं देंगे। मैं सवाल यही कर रही हूँ ना कि ये तो माजी है ना जी, इसको तो छोड़ दें, चले जो भी हुआ आप लोगों का जो भी उसके ऊपर मौकफ है। अब ऐसा क्या हो गया कि खान साहब ने फिर से
ادارے کو کنٹروورشل کرنا شروع کر دیا. کبھی کہتے ہیں جی کہ نئے سربراہ حافظ قرآن ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, ہمیں ان سے بڑی اچھی امید ہے, وہ آئیں اور آ کے الیکشن کرا دیں, یہ بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کچھ دن پہلے. اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہی نہیں ہے, ہمارے خلاف ہے. دیکھیں جی ڈیفینیٹلی خان صاحب کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے, کوئی ایسے ثبوت ہیں جس کی بیسس پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ ایک رسپانسبل بندے, میں نہیں سمجھتی کہ وہ بغیر وجہ میں یہ باتیں کر رہے ہیں. ان کے پاس ہم سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے, ان کے پاس زیادہ انسائٹ ہوتی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس کوئی بہت کلیئر انفارمیشن اور بہت واضح ثبوت آئے ہیں تو وہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. چلے میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, میں چودھری صاحب سے ضرور اس پہ آخر میں کامنٹ لینا چاہتی ہوں. یہ پھر اداروں کے ساتھ ابھی ایسا کیا ہوا ہے کہ خان صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت پڑ گئی کہ عدم اعتماد کے اندر اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کر رہی ہے, نیوٹرل نہیں ہے؟ دیکھیے بڑی ہسٹری ہے, اب بار بار باتوں ریپیٹ کرنا کہ سینٹ کے الیکشن کے موقع پر کیا ہوا تھا, 2018 میں کیا ہوا تھا, یہ ساری باتیں جو ہے وہ کہتی ہیں بڑے ویل انفارمڈ ہیں ہمارے. بالکل ٹھیک ہے, ظاہر عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے, ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, ان کے پاس اطلاعات ہوں گی ڈیفینیٹلی, اور وہ اس کا جواب خود دے سکیں گے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے ایک ادارے کے طور پر جس دن یہ یوم شہداء تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا, انہوں نے جب کھڑے ہو کر کہا اس وقت چیف نے, اور ظاہر ان کا فیصلہ کسی فرد کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ تھا کہ ہم فوج کو ماضی میں جو کچھ ہوا, مارشل لا لگے, فلاں فلاں ہوا, ہم اب اس کا حصہ نہیں ہیں. اب ہم ان کو گھسیٹ کے پھر لانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں آپ آئیں. اچھا مجھے بتائیے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق الیکشن کرانا فوج کی ذمہ داری ہے؟ وہ عدلیہ کو بھی کہہ چکے ہیں. اچھا کیا عدلیہ کی ذمہ داری ہے؟ عدلیہ کا اپنا ذمہ داری ہے, فوج کی اپنی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن کی اپنی ذمہ داری ہے, سی ڈی اے کی اپنی ذمہ داری ہے, جو محکمہ داخلہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں عمران خان صاحب کا اتنا بڑا اسٹیچر ہے اور وہ اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں کہ ہم تو سوچ سکتے ہیں کہ آکسفورڈ کہاں پہ ہے, اس کا پتہ بھی نہیں ہے, ایڈریس بھی نہیں پتہ. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادارے کیا ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ فوج کو الیکشن کا نہیں کہہ سکتے, آپ فوج کو الیکشن میں انوالو نہیں کر سکتے. اگر آپ نے الیکشن کرنا ہے تو اس سمجھیں جس اسمبلی کے نتیجے میں آپ کی سینٹ بنی ہوئی ہے, سینٹ سے باہر نہیں جاتے, وہ صدر ان کا اسی اسمبلی میں بنا ہوا ہے, اس صدر سے تو وہ اس کو استعفیٰ نہیں دلواتے, تو وہ اسمبلی میں جا کے فیصلہ اس اسمبلی میں ہونا ہے جس اسمبلی سے منتخب ہو کر عمران خان صاحب 4.25 سال پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. یہ الیکشن کا فیصلہ وہاں پہ ہونا ہے اور کہیں نہیں ہونا. وقت ہو گیا, ورنہ میں اس میں ضرور بات کرتی, اداروں کو نہیں ڈریگ کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں کے اندر. باٹم لائن میرا خیال ہے یہی ہے. بہت شکریہ آپ کا طارق چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے. حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر نوشین حامد کے شکر گزار ہیں. چودھری جعفر اقبال ہمارے ساتھ موجود رہے, ان کے بھی شکر گزار ہیں پروگرام میں وقت کے لیے. نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشفین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.